السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دوستو، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، اسلامک لائف ٹیکنکس چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ اس میں صرف کتاب و سنت اور صحیح احادیث کی روشنی میں صرف اور صرف اسلام کی تمام زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں بنیادی تعلیمات ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میرے ویڈیوز کو شیئر کریں، اس لیے کہ یہ جہاں تک جائیں گے ثواب میں ہم تمام شامل ہوں گے۔ یہ جہاں تک لوگوں کو پہنچیں گے اس میں ہم تمام کو اس میں اجر ملے گا۔ یہ تعلیمات اسلام ہیں۔ معزز سامعین، حج اور عمرے کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے 9 ذو الحجہ یوم العرفہ، یعنی یوم عرفہ کے مسائل۔ معزز سامعین، 9 ذو الحجہ یوم عرفہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے عرفات روانہ ہونا چاہیے۔ مینا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر و تحلیل اور تلبیہ پکارنا مسنون ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا سے عرفات جانے کے لیے نکلے۔ ہم میں سے کوئی تلبیہ کہہ رہا تھا اور کوئی تکبیر۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی تکبیر سے مراد اللہ اکبر اور تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ اور تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک پکارنا ہے۔ مینا سے سیدھے میدان عرفات پہنچنے کے بجائے پہلے وادی نمرہ میں زوال آفتاب تک رکنا مسنون ہے۔ زوال آفتاب کے بعد مسجد نمرہ میں پہلے امام کا خطبہ سننا اور پھر ظہر و عصر کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کر کے پڑھنا مسنون ہے۔ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد میدان عرفات میں داخل ہونا مسنون ہے۔ زوال آفتاب سے قبل وقوف عرفہ جائز نہیں ہے۔ زوال آفتاب سے پہلے وقوف عرفہ جائز نہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے عرفات کی طرف چلے۔ قریش یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں ہی قیام فرمائیں گے، جیسا کہ قریش زمان جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے آگے چلے گئے، یہاں تک کہ عرفات میں پہنچ گئے، جہاں وادی نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قصبہ اونٹنی تیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر وادی نمرہ کے بیچ میں تشریف لائے۔ آج کل مسجد نمرہ اسی جگہ پر ہے۔
وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، پھر اذان اور اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، دوبارہ اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز نہیں پڑھی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور عرفات میں کھڑے ہونے کی جگہ تشریف لائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، مینا سے آ کر وادی نمرہ یا ارنا میں زوال آفتاب تک رکنا اور زوال آفتاب کے بعد وادی عرفات میں داخل ہونا افضل ہے، لیکن ہجوم کے باعث اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حجۃ الوداع میں یوم عرفہ جمعہ کے روز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رکعتوں میں قرات جہر سے نہیں کی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا نہیں کی بلکہ ظہر کی نماز قصر کر کے ادا فرمائی۔ اگر کسی شخص کو امام حج کے ساتھ کسی شرعی عذر کے باعث باجماعت نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو اسے اپنے خیمے میں دو نمازیں ظہر اور عصر جمع اور قصر کر کے ادا کرنی چاہیے۔ افراد زیادہ ہوں تو باجماعت جمع اور قصر نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ معزز سامعین، مقامی اور غیر مقامی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عرفات میں ظہر و عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامی حضرات کو نماز پوری کرنے کا حکم دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وقوف عرفہ فرض ہے، اگر یہ رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا، نہ ہی فدیہ دینے سے اس کی تلافی ہوتی۔ وقوف عرفہ کا وقت 9 ذی الحجہ کے دن زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک ہے۔ عبد الرحمن بن احمد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ جو شخص مزدلفہ کی رات یعنی 9-10 ذی الحجہ کی درمیان رات طلوع فجر سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا حج ادا ہو گیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، یعنی اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر یا غلطی سے عرفات کے بجائے، یعنی اگر کسی شخص نے لا علمی سے یا غلطی سے وادی عرفات کے بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، جو شخص 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے پہلے گھڑی بھر کے لیے بھی میدان عرفات میں پہنچ جائے اس کا حج ہو جاتا ہے۔ نماز ظہر اور عصر ادا کرنے کے بعد جبل رحمت یعنی پرانا نام جبل علال کے قریب وقوف کرنا، کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا مستحب ہے، لیکن میدان عرفات میں کسی بھی جگہ وقوف کرنا جائز ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہاں قربانی کی ہے اور مینا کا میدان سارے کا سارا قربانی کی جگہ ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی قیام گاہوں پر ہی قربانی کرو، اور میں نے یہاں جبل رحمت قریب وقوف کیا ہے، جبکہ پورا میدان عرفات کی جگہ ہے، یعنی پورا میدان یہ عرفات کی جگہ ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
میدان عرفات میں وقوف کے لیے قبلہ رو کھڑے ہونا مسنون ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں، اونٹنی پر سوار ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہوئے اور غروب آفتاب تک وقوف فرمایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ میدان عرفات میں دوران وقوف ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مڑی، اس کی نکیل ہاتھ سے گر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے اس کی نکیل تھام لی اور دوسرا ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے رکھا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ وقوف کے لیے جبل رحمت کے اوپر چڑھنا یا اس کی طرح منہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ وقوف کے لیے میدان عرفات میں آنا ضروری ہے۔ جس شخص نے غلطی سے یا لا علمی میں وادی عرفات کے بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا، اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان عرفات سارے کا سارا موقف ہے، لیکن وادی ارنا یعنی نمرہ سے بچے رہو، یعنی اس میں وقوف نہ کرو، اور مزدلفہ سارے کا سارا موقف ہے، لیکن وادی محصر سے بچے رہو، اور حتیٰ کہ سارے کا سارا قربان گاہ ہے، یعنی مینا جو ہے سارے کا سارا قربان گاہ ہے۔ اسے طحاوی نے روایت کیا ہے۔ یعنی وادی عرفات اور وادی نمرہ دونوں ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد نمرہ کا ایک حصہ وادی عرفات میں ہے اور دوسرا وادی نمرہ میں۔ مسجد کے اندر بورڈ لگا کر اس کی نشاندہی کی گئی ہے، لہذا مسجد نمرہ میں قیام سے قبل حدود عرفات کی تحقیق کر لینی چاہیے تاکہ حج باطل نہ ہو۔ حجاج حضرات اس بات کو یاد رکھیں اور معلمین حضرات ضرور بضرور ان کو یہ چیزیں بتائیں۔ میدان عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ ہے اور یوم عرفہ قبولیت دعا کا بہترین دن ہے۔ میدان عرفات میں مانگی جانے والی بہترین دعا یہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ شعیب رضی اللہ عنہ سے، شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے، اور بہترین کلمات جو میں نے کہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے وہ یہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، حمد کے لائق وہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی مذکورہ دعا کے علاوہ دوران وقوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ان کی تفصیل احادیث میں نہیں ملتی۔ دعا مانگنے کے آداب، دعا میں جائز اور ناجائز امور، قبولیت دعا کے الفاظ وغیرہ اور منتخب قرآنی اور نبوی دعاؤں کے لیے، یعنی جو دعا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کتاب و سنت سے جو بھی دعائیں ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں۔
یوم عرفہ آگ سے برات کا دن ہے، یعنی عرفے کا دن جہنم سے برات کا دن ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے۔ اس روز اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ میدان عرفات میں وقوف کے لیے غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میدان عرفات میں موجود حجاج کو یوم عرفے کا روزہ رکھنا منع ہے، البتہ غیر حجاج کے لیے جائز ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کا دن قربانی کا دن اور ایام تشریق مسلمانوں کی عید کے دن اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفے کے روز کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کے ذریعے گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرمائے گا، اور یوم عاشوراء 10 محرم کے روزے کے ثواب کے بارے میں جو ہے اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے وہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر میدان عرفات سے مزدلفہ آنا چاہیے۔ عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے اطمینان، سنجیدگی اور وقار کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں، وقوف عرفہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کرایا اور آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کی مہار اس قدر کھینچی ہوئی تھی کہ اونٹنی کا سر جو ہے کجاوے کے مورک، یعنی کجاوے کا وہ حصہ جس میں سوار اپنا پاؤں رکھ سکتا ہے، سے لگ رہا تھا۔ آپ اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرما رہے تھے، لوگوں سکون اور اطمینان سے چلو۔ راستے میں جب کوئی ریت کا ٹیلا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہار یعنی ڈھیلی کر دیتے اور وہ اکیلے مہار ذرا ڈھیلی کر دیتے اور وہ ٹیلے پر چڑھ جاتی حتیٰ کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ معزز سامعین، غروب آفتاب سے قبل میدان عرفات چھوڑنے پر 1 جانور کی قربانی واجب ہے۔ مینا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے تلبیہ کہنا مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی، کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔